دیکھیں عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ہمیں کہ اس عوام سے پوچھیں جو کہ یہ جان بچانے والی ادویات تھیں اور یہ مل نہیں رہی تھیں، اور بہت سے پیشنٹ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے مارے مارے پھر رہے تھے، اور اگر یا تو یہ مل نہیں رہی تھیں یا اگر مل بھی رہی تھیں تو یہ اسمگلڈ مل رہی تھیں، اور جو اس کی بہت بے انتہا ہائی پرائس پہ مل رہی تھیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے کہ یہ 94 ادویات، چونکہ اس پہ یہ ہارڈ شپ کیسز تھے اور پچھلے 12-13 سال سے ان کی پرائس ریویو نہیں ہوئی تھی، اور اب یہ وائبل ہی نہیں تھا بنانا، تو ایک دوا جو 3 روپے کی تھی بنا نہیں پا رہے تھے، اب وہ اگر 7 روپے میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اور اویلیبل ہے، بجائے اس کے کہ یہی دوا جو ہے وہ 80 روپے یا 100 روپے کی اسمگل مل رہی تھی۔ تو یہ ایک یقیناً اس سے قیمت بڑھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب 12 سال اگر ہر سال تھوڑا تھوڑا کر کے ایک پالیسی کے حساب سے پرائس بڑھتی چلی جاتی تو شاید یہ ایک دم سے نظر نہ آتا، لیکن چونکہ یہ تمام جان بچانے والی ادویات تھیں، ان کا ملنا بہت ضروری تھا۔ یہ تو عوام کے لیے بہت بہتری ہو جائے گی کہ اب ان کو یہ اس سے پوچھیے جس کی جان کو خطرہ ہے اور اس کو یہ دوا نہیں مل رہی۔ اس میں کینسر کی دوا، اس میں بلڈ پریشر کی، ہارٹ کی، اور پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کالا موتیا جو ہوتا ہے گلوکوما، اس کی دوا، لوگ اس سے بلائنڈ ہو رہے تھے۔ تو آئی تھنک کہ قیمت میں جو ہے وہ اگر ایک دوا 3 روپے کی بجائے 5 روپے کی یا 6 روپے کی ہو گئی ہے تو اویلیبل ہے، پیشنٹ انشاءاللہ اس کو مارکیٹ سے لے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہی دوا یا ملے نا، یا ملے تو 80 روپے کی ملے۔ سر یہ بتائیں، آپ نے جو آفر کی تھی حکومت کو کہ سرکاری سطح پہ جو سرکاری ہاسپٹلس کو آپ کم قیمتوں پہ وہ ادویات دے سکتے ہیں، تو وہ کیا آفر ہے؟ نہیں، آفر نہیں، وہ ہم دے رہے ہیں، آج سے نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے۔ دیکھیں ہمیں بھی احساس ہے کہ غریب لوگ جو ہیں ان کو ادویات جو ہے وہ یا تو سستی یا فری ملنی چاہیے، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انفلیشن ہو رہی ہے، ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، ڈالر ریٹ بڑھ رہا ہے، تو دوائی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ہاؤ کین وی ہیلپ پور پیشنٹ؟ اس کے لیے فارماسیوٹیکل انڈسٹری تقریباً کاسٹ پرائز پہ تمام چیریٹیبل اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو جو ہے ادویات مہیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے۔ اور حکومت اگر اپنا بجٹ صحت کا بڑھا دے اور یہ انشور کر لے کہ وہ بجٹ سے دوائیاں خریدی جائیں بر وقت اور پیشنٹ کو فری ملیں، تو یہ مسئلہ جو ہے نا غریب عوام کا، یہ فلفل ہو جائے گا۔ سر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 10 سال اگر وہ قیمتیں فریز رہیں تو اب آپ اپنا وہ 10 سال والا وہ بھی پیسے ان جو دوائیوں کے میں اضافہ ہوا ہے وہ اس سے پیسہ نکال لیں، ایسا تو نہیں، اس کو ذرا ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں پرائس، یہ پہلی بات ہے کہ یہ پرائس ہم نے انکریز نہیں کی، ٹھیک ہے، پرائس انکریز کرتی ہے گورنمنٹ، اس کا ایک میکینزم ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میکینزم کیا ہے؟ ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ دوا 3 روپے کی ہے، اب اس کی کاسٹ آ رہی ہے، اب اس کی کاسٹنگ دیکھی جاتی ہے، وہ دیکھتے ہوئے کہ بھائی اب یہ دوا 3 روپے میں پاسبل نہیں ہے، تو ایک فارمولے کے تحت یہ گورنمنٹ پرائز دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہوا ہے کہ جی 10 سال بعد بڑھی ہے تو ہم، یہ ایک پراپر طریقے سے پورا گورنمنٹ بیٹھتی ہے، ہمارا جو ڈریپ میں پرائسنگ سیکشن ہے، پورا بورڈ بیٹھتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ اس دوا کا خام مال کتنے کا آ رہا ہے، اس پہ کیا کاسٹ آئے گی، وہ سب کچھ دیکھ کے وہ پرائس فکس کرتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل جو پرائسز ہوئی ہیں یہ ایسی نہیں ہوئی ہیں کہ اس سے جو ہے نا وہ اب اب ان پرائس پہ آنے کے بعد بھی ان میں سے میجورٹی ادویات ایسے ہیں جس میں کوئی اتنا زیادہ منافع نہیں ہے، لیکن ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے چونکہ یہ جان بچانے والی ادویات ہیں تو اس کی اویلیبلٹی اب انشاءاللہ انشور ہو جائے گی۔ سر را مٹیریل زیادہ تر پڑوسی ملک سے آتا تھا، وہ حالات آپس میں دو ممالک کے خراب ہوئے تو وہ رک گیا، وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا یا پھر کہیں اور سے اب را مٹیریل آ رہا ہے؟ دیکھیں 95% را مٹیریل جو ہے نا وہ امپورٹ ہوتا ہے، جس میں سے تقریباً 60% جو ہے وہ ادھر سے آتا تھا، ٹھیک ہے، انڈیا سے، انڈیا سے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ سورسز دیکھی جائیں، لیکن یہ ایک دم سے چینج کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی ٹی وی یا وہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا جی کل یہاں سے لے لو۔ جب ہم را مٹیریل چینج کرتے ہیں تو 8 سے 9 مہینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی اسٹیبلٹی دیکھنی ہوتی ہے، بیچز بنا کے 6 مہینے کے لیے اسٹیبلٹی پہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ دوا ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں۔ تو اور پھر بہت سے را مٹیریل ایسے ہیں جو کہ اس کے علاوہ کہیں مل بھی نہیں رہے،
اور پھر یہ ہے کہ چونکہ وہاں سستے ہیں، کہیں اور یورپ وغیرہ جاتے ہیں تو 10 گنا پرائس زیادہ ہے. تو یہ بہت، یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے یہ بند ہو جائے. یہ یقیناً اس کا حل یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم بھی کوشش کریں کہ سورسز کو دوسری طرف لے کے جائیں. اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. اور لانگ ٹرم حل یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں انکریج کرے، کوئی پالیسی دے، کوئی انسینٹیوائز کرے کہ یہ را مٹیریل پاکستان میں بننا شروع ہوں. ٹھیک ہے، جب ہمیں وقت پہ پرائز دی جائے گی، جب ہمیں جو ہے وہ چھوٹ دی جائے گی ڈیوٹیز میں، اور اس تھوڑا سا گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی، تو 50 لوگ جو ہے نا وہ انویسٹ کریں گے اور کمپنیز جو ہیں وہ را مٹیریل یہاں بنانا شروع کریں گے. یہ لانگ ٹرم میں ہے. سر یہ آخری سوال ہے کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو جعلی ادویات آ رہی ہے دیگر ممالک سے یا مقامی سطح پر بن رہی ہیں، ان کو کس طرح ان کا کنٹرول کریں، کس طرح خاتمہ کریں؟ دیکھیں، یہ کنٹرول ہم نہیں کر سکتے. ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی ادویات جو گورنمنٹ نے پرائس فکس کی ہے اس پہ پورے پاکستان میں ہر جگہ اویلیبل کریں. دوا اگر اویلیبل ہوگی تو پہلا تو اسمگلنگ کو آپ ایسے روکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آ رہی ہے تو یہ کام ریگولیٹرز کا ہے، یہ کام گورنمنٹ کا ہے. دے شوڈ ٹیک اسٹرکٹ ایکشن، کیونکہ اگر اسمگل دوا آتی ہے تو سب سے پہلے تو عوام کا جو ہے وہ نقصان ہے کہ پتہ نہیں وہ دوا صحیح ہے، جعلی ہے، کیا ہے. دوسرا ہم انڈسٹری بھی سفر کرتی ہے. تو ہم تو گورنمنٹ سے یہ التجا کریں گے کہ وہ اس معاملے میں دے شوڈ ہیو اے ویری اسٹرکٹ پالیسی ٹو کرب اسمگلنگ. اور یہ کام مینوفیکچررز کا نہیں ہے. مینوفیکچررز کا کام کیا ہے کہ دوائی کو، کوالٹی دوائی کو بنا کے پاکستان کے چپے چپے میں اویلیبل کرائے. وہ ہم کر رہے ہیں. اس کی روک تھام اسمگلنگ کی یہ گورنمنٹ کا کام. This is Pakistan Observer. For more latest news, subscribe to our YouTube channel. Thank you.